یہ ہاوڑا بریج ہے، اس بریج پر ایک لڑکی چل رہی تھی، میک اپ لگا کر کے چل رہی تھی، پیچھے سے ایک لڑکے نے اس کو چھیڑ دیا، اس کا کیس عدالت میں آیا۔ یہ ملک ابھی آزاد نہیں ہوا تھا، انگریز کی حکومت تھی، انگریز حاکم تھا، اور وہاں پر ایک لڑکی کا کیس آیا ہے، ایک لڑکے کا کیس آیا کہ لڑکی چل رہی تھی، لڑکا نے اس کو چھیڑا۔ اب جب مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تو حاکم نے لڑکے سے پوچھا کہ کیوں بدتمیز، کیوں آوارہ، تم نے اس لڑکی کو چھیڑا؟ کہا حضور آوارہ میں نہیں ہوں، آوارہ یہ لڑکی ہے۔ چولہے کی آگ چولہے سے نکل کر کے پیٹرول پمپ میں آ گئی اور آگ لگ گئی تو قصور اس آگ کا ہے جو چولہے کے اندر تھی، اس کو باہر پیٹرول پمپ میں نہیں آنا چاہیے۔ میری حیثیت پیٹرول کی طرح ہے، اس کی حیثیت آگ کی طرح ہے، قصور اس لڑکی کا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ حاکم اس بیان کے اوپر مجبور ہوا، اس نے اپنے ججمنٹ میں لکھا لڑکا بے قصور ہے، لڑکی قصوروار ہے، یہ لڑکی غیر مسلم ضرور ہے لیکن میں اس کو 1 سال کی سزا دیتا ہوں۔ اب لڑکی کے کان کھڑے ہوئے، 1 سال کی کیا سزا ہوگی؟ اس کو اس برقعے میں رہنا پڑے گا جس کا حکم اسلام نے دیا ہے، محمد صاحب نے دیا ہے، 1 سال اس برقعے میں رہنا پڑے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کے ایک بات کہوں گا، آپ لوگ اس کو برا مت مانیے گا، جب عمل ہو جائے عمل کر لیجئے گا۔ امام بخاری نے لکھا ہے عورتوں کو مردوں کے مجمع میں آنے کے لیے ایک شرط ہے، اس کا راستہ الگ ہونا چاہیے، مرد کا راستہ الگ ہونا چاہیے۔ اگر دونوں کا راستہ ایک ہے تو جلسہ سن کر کے بھی مرد بھی گنہگار، عورت بھی گنہگار۔ جب بھی آئندہ آپ کا جلسہ ہو تو کوشش کیجئے گا کہ عورت کا راستہ الگ ہو جائے، مرد کا راستہ الگ ہو جائے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ بیوی کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ نئی تہذیب کا نقشہ آیا ہے، نئی تہذیب کا نقشہ آیا ہے، میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے، میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے، برابر مرد کو عورت کے سمجھے۔